عمرہ ضرور کریں، عبادت ہے، نیکی کا کام ہے، اور پھر اگر سرکاری خرچ پر ہو جائے یا سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ہو جائے تو ظاہر ہے اور بھی آسان ہو جاتا ہے اور بھی مزہ آتا ہے۔ رمضان جیسے مبارک مہینے میں عمرے کی سعادت مل جائے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ تو نیکی کا کام ہے، ضرور کریں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جس ملک کے حکمران ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں یہ لگژریز انجوائے کرتے پھر رہے ہیں، ان لوگوں کا بھی آپ پہ کوئی حق ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ آپ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر آئے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی آپ نے اسی عوام کے پاس واپس جانا ہے۔ ہمیشہ اس راولپنڈی نے نہیں رہنا آپ کی بیک پہ۔ آپ کو یہ بات ہم یاد دلاتے رہتے ہیں، لیکن آپ اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ وقت آ جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں تو بہت جلدی آ جاتا ہے جب ایسی حرکتیں کرنے والے سیاستدانوں کو، جنہیں جب اقتدار مل جائے تو وہ بدمست ہاتھی کی طرح صرف انجوائے کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور جب اقتدار کھو جائے تو پھر وہ ان کو رونے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ لہٰذا مہربانی کریں، ہوش میں آ جائیں۔ آپ کے لیے برا نہیں ہے ہوش میں آنا اگر آپ نے اور آپ کے خاندان نے پاکستان کی سیاست میں زندہ رہنا۔ خیر پاکستان کی سیاست سے تو آپ کا پہلے بھی کوئی تعلق نہیں، پہلے بھی آپ کا تعلق صرف پنجاب کی سیاست سے ہے، لیکن اگر آپ کی یہی حرکتیں برقرار رہیں کہ آپ نے صرف اپنی پاور کو انجوائے کرنا جاری رکھا اور عوام کو اور ان کے حقوق کو اسی طرح پس پشت ڈالے رکھا، تو پھر آپ کے لیے پنجاب کی سیاست میں بھی جو مقام پہلے ہی عمران خان نے تقریباً ختم کر دیا ہے وہ مزید ختم ہو جائے گا، اور پھر شاید کبھی کوئی اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو بیساکھیاں دے کر کھڑی نہ کر سکے۔ پھر آپ کا حال کوئی شیخ رشید کی جماعت یا چودھری شجاعت کی جماعت جیسا ہو جائے گا، یا بغیر الطاف حسین والی MQM جیسا ہو جائے گا۔ اس لیے ڈریں اس وقت سے جب آپ اپنے ہی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کی سیاست سے بالکل فیڈ آؤٹ ہو جائیں گے، اور یہ ناممکن نہیں ہے، دنیا میں سب کچھ ہو جایا کرتا ہے۔ کسی رعونت کا شکار ہونے کی اور کسی غلط فہمی کا شکار رہنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شمالی وزیرستان میں افغانستان سے دہشت گردوں نے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی، اور سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کی اور 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ بات سمجھ میں آتی ہے باوجود اس کے کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہی کہتے ہیں کہ وہاں پہ 22,000 کے سے زیادہ لوگ ہیں بقول علی امین گنڈا پور صاحب کے، جو تیار بیٹھے ہیں سرحد کراس کرنے کے لیے، تو اگر آپ نے 16 مار لیے ہیں تو اور آ جائیں گے۔ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے، اس کا بھی شاید یہ حل نہیں ہے۔ ہمیں بہرحال اپنے بارڈرز کو مکمل طور پر لاک کرنا پڑے گا۔ وہ ایسی کوشش کے نتیجے میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنے بارڈرز کو، اگر ہم نے وہاں پہ خاردار تالے لگا رہے تھے اور وہ سب کچھ کر رہے تھے، تو اس طرح سیکیور بنانا پڑے گا کہ وہ چاہیں بھی جیسی بھی کوشش کر لیں وہ کراس ہی نہ کر سکیں بارڈر، بات ختم۔ اس کے علاوہ اب شاید ہمارے پاس کوئی حل نہیں بچا۔ خیر وہاں سے لوگ نے کراس کرنے کی کوشش کی، ہم نے ان کو مار دیا۔ اب ایک اللہ کرے کہ اس طرح کی کوئی کراس ڈیبیٹ نہ شروع ہو جائے، اب افغان حکومت ہم پر یہ الزام نہ لگانی شروع کر دے کہ جی ہماری فورسز نے ان کے علاقے پہ جا کر یہ کارروائی کی تو اب ہم جوابی بدلہ لیں گے، پاکستان کے علاقوں پہ فائرنگ کریں گے۔ ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ جی وہ بارڈر کراس کر رہے تھے، ہمارے علاقے میں آ گئے تھے، ہم نے انہیں مار دیا، تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، ہم اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، لہٰذا اگر کوئی بغیر ویزے کے، بغیر پاسپورٹ کے بندوقیں اٹھا کر، ہتھیار اٹھا کر ہمارے علاقے میں آ رہا تھا دہشت گردی کے ارادے سے، تو ہم نے اسے مار دیا، تو یہاں تک تو جسٹیفائیڈ ہے۔ لیکن کیا یہ سٹیٹمنٹ درست ہے، اور کیا افغان حکومت بھی اس سٹیٹمنٹ سے ایگری کرتی ہے؟ کیا ماضی میں ہماری ایسی سٹیٹمنٹ سے وہ ایگری کرتی رہی ہے؟ کیا اس طرح کے واقعات بعد میں دونوں اقوام کے مابین تنازع کا باعث نہیں بن جاتے؟ وہ کہیں گے کہ وہ تو سویلینز تھے، وہ تو جی علاج کرانے آ رہے تھے، یا وہ تجارت کی غرض سے یا اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کی غرض سے آ رہے تھے، اور پاکستانیوں نے ہمارے علاقے میں گھس کے انہیں مار دیا۔ اگر اس طرح کی لڑائی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہو تو اٹ میک سینس۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین اس طرح کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، ہم اپنے ہمسایوں سے ایسا بگاڑ برداشت نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے، اگر یہ درست ہے ہماری ڈائگنوسس کہ یہ لوگ واقعی دہشت گرد تھے اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا تو پھر تو ہم مجبور تھے، ہم نے یہ کر دیا۔ اور اگر افغانوں کا موقف درست ہوا، جو کہ اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ ہمارے اور ان کے موقف مختلف ہوا کرتے ہیں، تو پھر یہ ایک المناک صورتحال ہے، اس پر بیٹھ کر ڈسکس کرنا چاہیے دونوں طرف کی حکومتوں کو۔ بندوقوں سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ لیکن خیر یہ تو بارڈر ہے، دو ملکوں کے درمیان بارڈر ہے، دو ملک روایتی اور تاریخی طور پر چاہے دوست تھے لیکن آج کل وہ ایک دوسرے کے سامنے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا اس طرح کا تنازع ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ دونوں ملکوں کی قیادت کو شرم آئے اور وہ مل بیٹھ کر ان مسائل کا حل نکالیں۔ مگر تونسا میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ پھر جھنگی میں پولیس چیک پوسٹ پر راکٹوں سے حملہ ہوا اور جوابی کارروائی ہوئی فورسز کی جانب سے، اور ایک دہشت گرد مارا گیا۔
یہ تونسا کون سے بارڈر پر ہے؟ افغانستان کے بارڈر پر ہے یا انڈیا کے بارڈر پر ہے؟ اور یہاں پر آئے روز یہ سب کچھ کیوں شروع ہو گیا ہے؟ کیا دہشت گرد اتنا آگے آ گئے ہیں کہ وہ پورا بلوچستان اور پورا خیبر پختونخوا کراس کر کے یہاں تونسا میں اور رحیم یار خاں میں اور یہ پورے کچے کے علاقے میں ہائیڈ آؤٹس بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور اگر یہاں تک دہشت گرد پہنچ رہے تھے تو ہماری فورسز اور ہماری حکومتیں اور پنجاب کے آئی جی اور محسن نقوی اور مریم نواز یہ سب کیا ستو پی کر سو رہے تھے؟ وہ کچھ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ یہ اتنے اندر تک دہشت گرد کہاں سے، ہمارے ملک کے سینٹر تک کہاں سے گھسے ہوئے ہیں؟ اور آپ سب لوگ بے ہوش، بے حس، بے شرم کیا کر رہے ہیں؟